إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جو بقیہ حصہ سورۃ النور کا تھا وہ تلاوت ہوا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفرقان، پھر سورۃ الشعراء، اور پھر کچھ حصہ سورۃ النمل کا ہم نے قاری صاحب کی صوت سے، آواز سے سنا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سننا سنانا اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورۃ النور کے اس آخری حصے میں جو آج پڑھا ہے، اس میں سب سے اہم بات جو بتکرار اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کے حوالے سے، اور سورت کے اختتام پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی ان الفاظ سے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ اے رسول کی پکار کو، رسول کی آواز کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کوئی آدمی بات مانے نہ مانے، تمہاری سنے نہ سنے، اس کی مرضی، لیکن اللہ کے رسول کی بات تمہارے کان میں پڑ جائے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو۔ تمہیں بہر صورت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو اور عام آدمی باقی انسانوں کے بلاوے کو یکساں نہ سمجھو، برابر نہ سمجھو۔ عام آدمی بلاتا ہے، کوئی بھی بلائے تو ہم اس کی دعوت پر، اس کی آواز پر لبیک کہنا لازم اور ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی پکار اور آپ کے بلاوے کو قبول کرنا، لبیک کہنا، اس کی اطاعت اور فرم برداری کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اطاعت کی، مان لیا، نہیں، یہ اطاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آپ نے اسی اثناء میں آواز دی، یا ابا سعید، یا ابا سعید، او ابو سعید۔ تو یہ نماز میں کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، نماز چھوڑ دوں یا نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ تو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا دل نے کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ جا تو نہیں رہے نا، آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، تو میں ذرا 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان کو مختصر کر لیتا ہوں اور 2 رکعتیں پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا ہوں، میری نماز بھی ہو جائے گی اور آپ کی خدمت میں حاضری بھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے اس نے جو فیصلہ کیا یا جو ارادہ کیا وہ گناہ کا تو نہیں تھا نا،
نفلی نماز ہی تھی مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے حضور حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے آواز دی تھی، بلایا تھا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید جب میں نے آواز دی تھی اس تب کہاں تھے؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کو نماز پڑھ، مسجد نبی اس وقت تھی کتنی، ہماری شاہی مسجد تو نہیں نا لاہور کی، مسجد نبی تو نظر آتی ہے، اس کا حد درجہ حد بندی جو ہے نا اب بھی موجود ہے، پھر انہوں پر لکھا ہوا ہے حد و مسجد النبی، حد و مسجد النبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی پوچھا کہ میں نے جب بلایا آپ کو تم کہاں تھے؟ تو وہ عرض کرنے لگے جی کہ میں نفل پڑھ رہا تھا، 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں آواز دیں تو اس پر لبیک کہو، فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو۔ کیا مطلب، کیا نتیجہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کے بعد اب یہ نماز بھی نماز نہیں ہے، حالانکہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای جو عبادت افضل، عبادات بہت سی ہیں تو ان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز عبادتوں کا مجموعہ ہے، بات بکھر جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ امام غزالی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ ان کی نوعیت ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے نا، تو واپس آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں دیکھی جہاں اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوا یا رکوع میں یا سجدہ کیے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کی تسبیح نہ کہہ رہا ہو۔ گویا یہ چاروں عنصر ہماری نماز میں شامل ہیں۔ جو فرشتے فردن فردن علیحدہ علیحدہ ایک ایک عبادت سر انجام دے رہے ہیں، قیام کی، سجدے کی، رکوع کی، بیٹھنے کی، تو اس نماز میں یہ چاروں طریقے فرشتوں کے اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے جمع کر دی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا عبادت کا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طریقہ سکھاتا۔ زید بن عمر بن نفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ تھے کہ جو شرک سے بیزار تھے اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے، بیت اللہ کا طواف کر کے سر سجدے میں رکھ کے گر جاتے اور اللہ رب العزت سے عرض کرتے یا اللہ مجھے پتہ نہیں تو کس طرح راضی ہونا ہے، تیری عبادت کس طرح کی جائے، اگر سجدے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ مجھے تیری عبادت کا، بندگی کا ہو تو میں وہ اختیار کروں۔ نہیں پتہ تھا ان کو، یہ طریقہ عبادت تو اللہ کے رسول سکھاتے ہیں، اللہ کے رسول بتلاتے ہیں۔ مکے والوں کے پاس کسی رسول کی آواز نہیں پہنچی تھی، کوئی کتاب ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا۔ آخر میں صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس بنو اسماعیل میں۔ یہ بنو اسماعیل تھے، بنو اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب اور حضرت اپنے اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیل سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخر میں صرف ایک ہیں اور وہ حضرت محمد رسول اللہ، اور وہ ایک بھی ایسے ہیں جو پھر خاتم النبیین ہیں، وہ پھر ایک بھی ایسے ہیں کہ پھر وہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا۔
تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز عبادت ہے نا، تو جب اللہ کے رسول کا بلاوا آ جائے تو نماز کی گنجائش نہیں ہے، نماز کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی اور بات کی گنجائش رہ سکتی؟ علماء نے لکھا ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو اور نبی کا بلاوا آ جائے تو وہ فرض بھی چھوڑ دے، وہ نماز ہے ہی نہیں جب اللہ کے رسول بلا لیں۔ اور اگر نفل پڑھ رہا ہے، یہ بھی سن لیں، اگر نفل پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی بات تو بات کی ہے، اگر والدین بلا لیں، ماں بلا لے، او فلاں او بیٹے ادھر آؤ، تو اس کو نفل بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے ماں کا درجہ، یہ ہے باپ کا درجہ، لیکن رسول کا درجہ یہ ہے کہ اگر فرض پڑھ رہا ہو تو فرض بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے یہاں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ ایک مفہوم ہے اس آیت کا جو عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی آواز کو، رسول کے بلانے کو تم اس طرح نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کو تم آپس میں بلاتے ہو۔ ہاں، رسول کا بلاوا اور ہے، تمہارا آپس کا بلاوا کچھ اور ہے۔ تمہارے آپس کے بلاوے کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو اللہ کے رسول کے بلاوے کی۔ تو اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو فتنہ نہ آ گھیرے، کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اللہ کو سے ڈرنا چاہیے۔ آخرت کی پکڑ تو ہے ہی ہے نا نبی کی نافرمانی پر، لیکن دنیا میں بھی نافرمانی پر اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے، اور آئی ہے۔ دنیا میں بھی انبیاء کی نافرمانی پر پکڑ آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کی ناراضگی آئی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود، حتیٰ کہ آپ سن چکے ہیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی تھی نا کہ وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کس بات کا نتیجہ تھا؟ کون جو سا جرم کیا تھا صحابہ نے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور وہ بھی گنتی کے چند حضرات نے، کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، ان میں سے کچھ حضرات وہاں کھڑے رہے اور کچھ حضرات وہاں سے نیچے اتر آئے۔ اب اس نافرمانی سے، اور اس بات کو خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کا حصہ بنایا ہے کہ میں نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، میں نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، لیکن تم نے میرے نبی کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں پھر جناب جو تمہارے ساتھ جو بنی وہ تم نے اپنا حشر دیکھ لیا۔ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی پکڑ، اس کا عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی کرم نوازی ہو تو اللہ آخرت میں بھی چھوڑ دے، دنیا میں بھی چھوڑ دے، وہ تو سب سے الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، نہ سوال کرے، نہ پوچھے، نہ پکڑے، اس کی مرضی ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے، ان سے ایک آدمی نے پوچھا میں جانا چاہتا ہوں عمرے پر، تو میں احرام باندھتا ہوں مسجد نبوی سے، میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی سے احرام باندھوں، یہیں 2 رکعتیں پڑھوں گا، یہیں سے احرام باندھوں گا اور پھر عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ امام مالک فرمانے لگے کہ نہیں، جا کے وہاں میقات پہ احرام باندھو۔ ذوالحلیفہ 8-10 میل کی مسافت ہے مکہ مدینہ طیبہ سے، زیادہ تو نہیں، وہاں ذوالحلیفہ پہ جا کے احرام باندھو۔ تو وہ کہنے لگا یہ مسجد نبوی سے کیوں نہ باندھوں؟ مسجد نبوی سے اچھی جگہ کون سی ہے، مقدس جگہ کون سی ہے، یہاں سے احرام باندھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی کہ مجھے تو خطرہ لگتا ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یا تم اللہ کی پکڑ میں دھر نہ لیے جاؤ۔ یہی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے نیکی ہے، اس لیے کہ تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں تم اللہ کے رسول سے بڑھنا چاہتے ہو۔ اللہ نے تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ تو تم اللہ کے رسول سے بھی نیک بننا چاہتے ہو؟ اگر یہاں سے احرام باندھنا کوئی نیکی ہوتا تو اللہ کے رسول یہاں سے احرام باندھتے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں سے احرام نہیں باندھا، اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ سے، اس لیے وہاں ہے نیکی۔ اب دیکھیے مسجد نبوی اپنی جگہ ایک مقدس جگہ ہے، اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں احرام باندھنا کہاں افضل ہے؟ میقات پر۔ یہاں یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا تو جائز ہے بالاتفاق۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے احرام باندھ لیتے ہیں، یہاں سے فیصل آباد سے ایئرپورٹ پر بیٹھتے ہیں یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھ لینا جائز ہے، وہاں سے نیت بھی کر لی جائے تو جائز ہے، لیکن اس کو افضل سمجھنا، اس کو نیکی سمجھنا یہ غلط ہے۔ بات سمجھے نا؟ آپ یہاں نیکی سمجھ کے افضل سمجھ کے مسجد نبوی میں احرام کی فضیلت سمجھ کے مسجد نبوی سے جو احرام باندھتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ سنت کی جو اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کی جو اہمیت ہے، آج اس کی ناقدری۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات فرمائی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت عجیب بات ہے۔ ان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو دوپہر کو نفل پڑھتا ہے، چلو جی نفل پڑھیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو سنت سمجھ کے، مسنون مستحب سمجھ کے قیلولہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیلولہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے قیلولہ دوپہر کا کچھ آرام آپ نے فرمایا ہے۔ یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ نفل پڑھنے سے یہ سونا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا بات رہ گئی؟ سونا بہتر ہے، کیونکہ یہ سونا سنت کے مطابق، وہ نفل عبادت ہے لیکن یہ سنت کی پیروی، سنت کی تابع داری، اصل قدر و منزلت عمل کی اللہ کے نبی کی تابع داری۔ اور اسی کا قرآن مجید نے بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اللہ کے نبی کی مخالفت سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس کے بعد کیا بات رہ گئی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے گناہ، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، وہ گمراہ ہے۔ کبھی بھی کوئی آدمی اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے ہدایت نہیں پا سکتا، ولایت نہیں پا سکتا، ولایت نہیں پا سکتا، درجہ نہیں پا سکتا، مرتبہ حاصل کر سکتا نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنے حضرات ہیں جن کو اپنے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا ہوا ہے اور اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے، سنن کا ہی نہیں فرائض کا بھی وہ تارک، فرائض تک کا وہ تارک، لیکن ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اب آپ ہمیں سمجھائیں یا بتلائیں یا خود غور فرمائیں اللہ کے بندو کہ ایک آدمی اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ میری محبت کا معیار یہ ہے، میرے پیار کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے پیار کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے محبت کا ذریعہ ہے جو اس بابے نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ بابا جی کیا ہیں تو نانگے، اتنے اتنے بال ہیں، نیچے عورتوں سے بھی زیادہ بڑے بال ہیں، اور بابا جی کہتے ہیں جو دھمال نہ پاوے گاڑا کر دینے۔ ہے نا بابے ہمارے یہاں، ہے نا؟ تو آپ بتلائیے کہ یہ اتنے اتنے بال رکھنے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ اب جس پر اللہ کے رسول پھٹکار ڈالے ہم اس کو ولی مانے، ہمارا ایمان کیا ہوا؟ مجھے بتلایا ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہم نے اللہ کے رسول کو کیا مانا؟ اللہ کے رسول ایک آدمی کو کہتے ہیں یہ ملعون ہے،
ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کے رسول کے ساتھ اور کیا ہے؟ ہمیں سنجیدگی سے فیصلہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ادھر ادھر کے یعنی تاثرات سے بالاتر ہو کے اللہ اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، عالم غیب ہیں، نور ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم نافرمانی کرتے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ کے احکام سے روگردانی اختیار کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ دل میں محبت تو ہے نا، اور اللہ کے بندو ایسی محبت تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی محبت مقبول ہے جو اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ ہمیں اس آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے، رسول کس لیے مانتے ہیں ہم؟ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسول مانے ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں بتلایا جائے کہ اللہ کس سے راضی ہے۔ رسول کیا بتلاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے تو کوئی کلام نہیں کیا، ہمارے اوپر تو کوئی وحی نہیں آئی، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ کتاب نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، ہدایت کی راہ بتلائی جاتی ہے، تو کس کو بتلائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ اللہ اپنے رسول کو بتلاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو بتلاتے ہیں، امتیوں کو بتلاتے ہیں۔ واحد ذریعہ اللہ کے رسول ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے تحت جو بات بھی مانی جائے وہ ہدایت ہے، اور جو اللہ کے رسول کی بغاوت اور مخالفت میں جو راہ اختیار کی جائے وہ قطعاً گمراہی ہے اور ضلالت ہے اور سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس مخالفت کو بھی اپنے لیے ایک اعزاز بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری کیفیت یہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح خبردار کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سورۃ الفرقان کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایک لفظ، سچی بات ہے، لفظ ہم کہہ دیتے ہیں خلاصہ، ورنہ خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا سارے منزل کا، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک آیت پر ایک ایک درس چاہیے، چاہے جائے کہ ایک ایک سورت اور دو دو تین تین سورتوں کی تفسیر یا اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ہمارے لیے غور طلب ہے قرآن مجید کی۔ اور علماء نے آخر 30 پاروں کی 40 40 50 50 60 60 جلدوں میں جو تفسیر لکھی ہے ایسے لکھ دی ہے۔ 30 پاروں کی 30 30 جلدوں میں اور 40 40 جلدوں میں جو تفسیر علماء نے لکھی ہے ایسے لکھ دی ہے۔ ایک ایک آیت غور طلب ہے، ایک ایک لفظ غور طلب۔ آپ دیکھیے یہاں کیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ یہی اللہ کی خاص الخاص عبدیت کا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا اکرام اللہ کے اپنے نبی کا کیا ہے، تو وہاں کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور جب تحدی، تقابل، مقابلے کی بات آئی، آؤ مقابلہ کرو۔ کیوں بھائی؟ جب مقابلے کی بات آتی ہے تو پھر اپنا جو ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے نا، یہ مناظر اسلام ہے، جناب صاحب کے عالم ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، یہ جناب وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ ہم اس قسم کی تعریف کرتے ہیں نا، جو ہمارا، جس کو ہم مقابلے کے لیے پیش کرتے ہیں، یا کسی میدان میں، کسی علم میں، یا کسی پہلو سے کسی کا مقابلہ کرواتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں۔ لیکن جب مقابلے کا اللہ نے چیلنج کیا ہے، وہاں بھی لفظ کیا کہا ہے؟ ان کنتم فی شک من، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا اگر اس میں کوئی شک ہے تو آؤ مقابلہ کر کے دیکھو، کرو مقابلہ، آؤ مقابلے میں۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے
مقدس اور سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا ہے۔ اللہ بندہ جس کو اپنا بنا لے اس سے بڑا اور کوئی مقام ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا۔ ہم بھی اقرار کرتے ہیں تو ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، پہلے اللہ کے نبی کی اس منصب، اس مقام، اس مرتبے کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ خاص اللہ کے نبی، خاص اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور یہ میرا بندہ پورے جہان والوں کے لیے بشیر و نذیر ہے، صرف مکے والوں کے لیے نہیں۔ پہلے انبیاء ہیں تو ایک بستی کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک قوم کی طرف، پہلے جتنے انبیاء ہیں 1 لاکھ سے زیادہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے، لیکن میرا یہ بندہ ہیں، اب دیکھیے میرا یہ بندہ وہ ہے جو للعالمین نذیرا، جو سارے جہان والوں کے لیے نذیر۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے فرما الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ اس مالک نے بنایا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور جس طرح زمین و آسمان کی جس مالک کی ملکیت ہے، اسی مالک نے اپنے رسول کو رسالت میں پوری زمین کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے جنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنا رسول منتخب کیا۔ اور پھر فرمایا کیا؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنی الوہیت، اپنی عظمت، اپنی کبریائی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین کافر اعتراض کرتے تھے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ عجیب رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی چلتا پھرتا ہے۔ اس قسم کے جو اعتراض، اس کا جواب بھی اسی صورت میں اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ نرالے کو رسول ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ یہ تم نے معیار کیا بنا رکھا ہے کہ جناب رسالت کے لیے ایسا آدمی ہونا چاہیے جو بازاروں میں نہ چلے، بازاروں میں نہ چلے، کھانا نہ کھائے؟ نہیں، جو بھی زندہ ہے کھانا نہ کھانا صرف صفت ہے اللہ رب العزت کی، باقی ہر ایک کھانا کھاتا ہے، وہ اگرچہ رسول ہی کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ رسول ہی کیوں نہیں۔ سب سے بڑا مقام تو رسالت کا ہے نا، تو رسول بھی کھانا کھاتا ہے، اور جتنے رسول آئے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کانا یاکلان الطعام، کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے میں اشارہ کیا ہے کہ یہ کھانے کے محتاج تھے، محتاجگی سے بری ہے تو صرف اللہ ہے۔ پینے کا جو محتاج ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، پینے اور کھانے کے بعد جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، جو اس محتاجگی کا شکار ہونے والا ہو، وہ کبھی الہ اور معبود ہو سکتا نہیں، اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا، اور قرآن مجید جو نازل کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں خبردار کیا کہ قیامت کے آج تو اس قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، اس میری کتاب کی آج پرواہ نہیں کرتے، لیکن قیامت کا دن ایسا آئے گا ایک دن کہ یہی قرآن سے اعراض کرنے والے، لاپرواہی اختیار کرنے والے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کیا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش کہ میں جن کی مجلسیں اٹینڈ کرتا تھا، جن کی صحبتوں میں بیٹھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں سمجھتا تھا، کاش میں ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھتا، ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھتا، وقت ضائع نہ کرتا، اللہ کے رسول کا کلام سنتا، اللہ کے رسول کی پیروی فرما برداری کرتا۔ لقد اضلنی علی الذکر بعد اذ جانی، اور یہاں بھی ساتھ یہ بھی خبردار کیا یہ تو ہوگا وہ خود پریشان، یہ تو وہ خود پریشان ہوگا، لیکن رسول کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور اللہ فرمائے سے اللہ سے رسول کہیں گے
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو ایسا کر دیا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا کر بنا دیا، اس کو پکڑا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سینے سے نہیں لگایا، چھوڑا ہوا قرآن، مہجورہ، چھوڑ دینا نہیں، چھوڑا ہوا ہے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ آج ہم دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، جس طرح ہم نے قرآن مجید سے اعراض کیا ہے ہر لحاظ سے، ہماری معیشت ہے تو ساری سود پر، ہماری سیاست ہے تو ساری جھوٹ پر، اور ہماری عدالت ہے تو ساری ایسے قوانین پر جو انگریز کے بنائے ہوئے ہیں۔ کہنے کو ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ پارلیمنٹ کیا جھاک مارتی ہے، کیا قانون سازی کرتی ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہنے والی نہیں ہیں، بتلانے والی نہیں ہیں، آپ اکثر حضرات جانتے ہیں ان سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کی جاتی ہے اپنے آئین سے انحراف کر کے بھی، آئین سے بھی انحراف اور حدیث قرآن سے بھی انحراف، اور ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل منافی اور مخالف ہوتے ہیں۔ اور پھر کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف تو اللہ کے رسول کہیں گے ہی، تو یہ گواہی اللہ کے رسول کی ہمارے خلاف نہیں ہوگی؟ یا اللہ کے رسول کہیں گے نہیں کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ہے اب بنایا ہم نے کس کے لیے؟ دم کرنے کے لیے، الماریوں میں سجانے کے لیے، یا حلف اٹھانے کے لیے نہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری تعلیم آج کیا ہے؟ تعلیم ہماری کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بھی حکومت تیار بیٹھی ہے۔ یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ مدارس میں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بھی اور اس کو کمزور کرنے کے بھی حکومت پوری تبودو کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور قرآن سے اس بغاوت کے نتیجے میں آج ہم جس مذلت میں اور جس پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اس سے اللہ کی جب تک معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی عزت اور آبرو نہیں پا سکیں گے، کبھی بھی عزت آبرو نہیں پا سکیں گے۔ ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ ہم اپنی ان تمام خرابیوں کی اور ان تمام انحرافات کی اللہ رب العزت سے صدق دل سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، لیکن اللہ کی طرف توبہ تو تب کریں جب اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم تو اس وقت اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس طرف آنے کے لیے ہی آمادہ نہیں ہے۔ توبہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر سورت کے اختتام پر وہ جیسے سورت المومنون کی ابتدا میں ایمان والوں کے اوصاف ہیں، یہاں عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، وہاں مومنین کے اوصاف ہیں، یہاں عباد الرحمن کے اوصاف ہیں۔ اور یہ عباد الرحمن کے اوصاف ایسے ہیں کہ اگر اس کی بات شروع کی جائے تو ساری رات بیت جائے، رات گزر جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان عباد الرحمن کے اوصاف اس قرآن مجید سے پڑھیں، ان کا ترجمہ سمجھیں، اور پھر وہ صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، وہ اوصاف اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف سننے کی بات نہیں بلکہ اس کو اختیار کرنا، اس کو حرز جاں بنانا اور اس پہ عمل اور اس پر عمل اور مداومت اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن انبیاء کرام کے ذکر میں ایک چیز تمام واقعات میں قدر مشترک ہے۔ انبیاء نے کیا کہا؟ اپنی قوموں کو بار بار کیا کہا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اور میں اللہ کی طرف سے رسول امین ہوں، خائن نہیں ہوں، جو پیغام ہے تمہیں سچ و من و عن پہنچاتا ہوں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ میں کہتا کیا ہوں؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اور عبادت کرو کس طرح؟ میری اطاعت میں، جس طرح میں تمہیں بتلاؤں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سورۃ شعراء پڑھے، ان انبیاء کی حیات کے بارے میں یہی بات قدر مشترک تمام انبیاء کی دعوت میں رہی۔ اور پھر سورۃ شعراء کے بارے میں
اس میں شعراء کا ذکر ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ یہ شعراء فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں منہ مارتے پھرتے، کبھی کسی کو چڑھایا، کبھی کسی کو گرایا، کبھی کسی کی تعریف کی، کبھی کسی کی مذمت کی، بس جناب یہی مشغلہ ہے۔ کبھی غلوب میں انسان کو خدا بنا دیا اور خدا کو بعد اللہ انسان سے کمتر کر دیا، اور کبھی ولی کو رسول سے درجہ بڑھا دیا۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ بتلائیے کیا ہے؟ ہم بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کو جو مقام دیتے ہیں، اب یہ کیا کہتا ہے؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیت اللہ کو کیا سمجھا ہم نے؟ مدینہ طیبہ کو ہم نے صدقے مدینے طیب، صدقے مدینے۔ لیکن جب بات آتی ہے تو پھر جناب اپنے عقیدت کے مراکز کو وہی درجہ دیتے ہیں جو مدینہ طیبہ کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ سراسر گمراہ، اور یہی شاعر ہے گناہگار، وہ کسی نے کہا ہے نا، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے اور جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اسی قسم کے شاعر وہ جہنم کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اس قسم کے ہر وادی میں منہ مارنے والے اور ہر کی مذمت اور ہر ایک کو کے ساتھ غلب اور ہاتھ سے بڑھانے اور چڑھانے والے اور گرانے والے، اللہ اس قسم کے شعراء سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو شعراء کا ذکر کر کے خبردار بھی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ النمل ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بالخصوص تذکرہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔